مجھے نہیں پتا مجھے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے یا نہیں، یا اس کے بعد لوگ کتنا برا منائیں گے یا کتنے نیگیٹو کامنٹس کریں گے. آئی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ. بٹ پلیز اگر آپ میں سے کسی ایک کو بھی اللہ پاک ہدایت دے دے میری اس ویڈیو کی وجہ سے. آج کی میری یہ ویڈیو ان تمام بچوں کے لیے یا ان تمام نوجوان اولادوں کے لیے جو اپنے والدین کے ساتھ اس قدر بدتمیزی کرتے ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں کہ والدین نے ان کے لیے کیا کیا قربان کیا ہے. سب سے بڑھ کر اگر آپ اتنا ہی سوچ لیں کہ اگر آپ کو دنیا پہ لانے کا ڈیسیژن وہ نہ لیتے، پریگنینسی کی خبر ملتے ہی وہ اس کو اگر ایلیمینیٹ کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا نا کہ آج ان کو یہ اذیت نہ سہنی پڑتی، آپ کی بدتمیزیاں نہ برداشت کرنی پڑتی، آپ کی طرف سے نافرمانی نہ سہنی پڑتی، ان کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہوتی، میاں بیوی اکیلے بڑے مزے سے گھوم سکتے تھے، ادھر ادھر جا سکتے تھے. آپ کی وجہ سے جو ماں کی زندگی میں پابندیاں لگ جاتی ہیں، جو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، وہ نہ بڑھتی ہے نا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے آپ کو دنیا پہ لانے کا فیصلہ کیا، آپ کی وجہ سے اپنی پوری زندگی کو باؤنڈ کر دیا، لائف لانگ آپ کے لیے سیکریفائسز کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیا. آپ کی جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو سنبھالنا، آپ کے پیمپرز چینج کرنا، آپ کے رونے دھونے کو دیکھتے ہوئے اپنی تمام روٹین کو ڈسٹرب کرنا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرنا بلکہ آپ کے لیے اپنی نیندیں تک حرام کر دینا، یہ سب سیکریفائسز کی ہیں نا پیرنٹس نے. اب آپ کہیں گے یہ تو سب کرتے ہیں. سب نہیں کرتے، سب نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ بہت عظیم ہوتے ہیں. اور انہی والدین کے لیے اللہ پاک نے ان کے آگے اف تک کہنے سے منع کیا ہے. کتنا آسان ہے اپنے پیرنٹس کی سیکریفائسز کو اگنور کر دینا اور کہنا آپ نے مجھ پہ کوئی احسان تو نہیں کیا. اور میں نے کتنی اولادوں کو سنا ہے جو نافرمان بدبخت اولادیں ہیں، وہ کہتی ہیں جی آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو ہم ہی سنبھالتے ہیں. آپ سنبھالتے ہیں؟ آپ کو کس نے سنبھالا؟ آپ کو دنیا پہ کس نے لایا؟ آپ کو یہ بولنے تک، اتنا بڑا کرنے تک کس کی سیکریفائسز ہیں؟ واہ، ویل ڈن. بلا دیا آپ نے. آپ تو خود ہی دنیا پہ آ گئے تھے، آپ تو خود ہی بڑے ہو گئے تھے، بلکہ آپ تو اتنے ہی بڑے پیدا ہوئے تھے، اور اب تک آپ جو سیف اینڈ سیکیور ہیں، زندہ ہیں، کوئی بیماری آپ کو نہیں لگی، آپ کو میکسیمم پروٹیکشن ملتی رہی، یہ سب آپ کی اپنی وجہ سے. ہاں، پیرنٹس نے تو کچھ نہیں کیا، باپ تو کچھ کما کے لاتا نہیں تھا، آپ کو تو من و سلوہ ملتا تھا، آسمانوں سے کھانے آتے تھے، باپ کی کوئی سیکریفائس ہی نہیں ہے، ماں نے کوئی محنت ہی نہیں کی، آپ تو آسمان سے پڑک کر کے نیچے گرے، اور اب آپ جتنے بڑے ہیں وہ آپ کی اپنی وجہ سے ہے سب کچھ. شیم آن یو، ریئلی شیم آن یو. یہ ان تمام اولادوں کے لیے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو نگلیکٹ کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ان کو ہر وقت یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. ان کو یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی آپ کو پیدا کر کے. اور ویسے ایک بات ہے، دنیا دارالمکافات ہے نا. آج جو آپ بوئیں گے کل وہ آپ کاٹیں گے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ پیرنٹس کے ساتھ جو بدتمیزی کریں گے یا پیرنٹس کے ساتھ جو برا سلوک کریں گے وہ آپ کے آگے نہ آئے. اللہ پاک اپنے وعدوں کو بہت آسانی سے پورا کرنے پہ قادر ہے. اور جو والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، جو والدین کو ستاتا ہے، جو ان کی ناشکری کرتا ہے، اللہ پاک دنیا میں ہی اس کو سزا دیتے ہیں اس نافرمانی کی. یعنی کوئی بھی باقی جو سزائیں ہیں پاسبل ہے کہ ان کو روز آخرت پہ جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے کہ تب جا کے اس کا پوچھ گچھ ہو جائے گی، لیکن نہیں، والدین کے ساتھ کی گئی نافرمانی ایک ایسی غلطی ہے جس کی سزا آپ کو دنیا پہ ملتی ہے. غلطی کیا، میں تو گناہ کہوں گی. آپ کو دنیا پہ اس کی سزا ملتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ذلیل و خوار ہو گئے ہیں وہ، جنہوں نے اپنی ماؤں کو ستایا ہے، اپنے پیرنٹس کو ستایا ہے. بھئی آج ہم پہ جوانی ہے، آج ہم زور میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو شرمندہ کرتے پھریں، ان کو ذلیل کرتے پھریں جنہوں نے ہمیں یہ زندگی دی، جنہوں نے ہمیں حوصلہ دیا، جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، پڑھنا سکھایا. آج ہم سمجھتے ہیں ہماری مائیں جو ہے وہ آؤٹ فیشن ہے، انہیں کوئی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ارے اس نے تو اپنے زمانے کے تمام فیشنز کو اگنور کر کے تم جیسے منحوس کو بڑا کرنے میں ٹائم لگا دیا، جس کا یہ رزلٹ ملا کہ ایٹ دی اینڈ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. افسوس، صد افسوس. میں کہتی ہوں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں، اپنی غلطی کا آپ کو احساس ہو جائے، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں،
سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں اور پھر اپنے اللہ سے معافی مانگیں. کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے نا کہ ہم بڑے نیک نمازی ہیں, بڑے تہجد گزار ہیں, اللہ کے بندوں کو ستا کر سجدوں میں ٹکریں مار کے اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اللہ معاف کر دے ایسے بندے کو جس نے اس کے بندے کو دکھایا ہو. اور ماں کا تو ایسا درجہ ہے کہ اس کے پیروں تلے جنت رکھ دی ہے. میں آج اتنی ایموشنل اسی لیے ہوئی ہوں نا کہ کچھ دنوں سے کچھ ایسے کیسز میرے سامنے آ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ماؤں کی آنکھوں میں آنسو ہے. مائیں تڑپ رہی ہیں اپنی اولاد کی اس طرح سے بدتمیزیوں کی وجہ سے. دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہدایت دے, لیکن شاید جن کو سمجھ نہیں آتی, جو ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے, وہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کے بھی یقیناً سوچیں گے یہ ہمیں کیوں اریٹیٹ کر رہی ہے, یہ ہمارے بارے میں تو نہیں کہہ رہی ہے, تو کسی اور کے بارے میں کہہ رہی ہے. نہیں, میں آپ کے بارے میں کہہ رہی ہوں. بالکل ٹھیک سمجھا آپ نے. سدھر جائیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اور ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو آپ ستاتے ہیں, اور جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو ان کی قبروں پہ جا کے آپ ٹکریں لگاتے ہیں, ماما مجھے معاف کر دیں, بابا مجھے معاف کر دیں. کیا معاف کریں وہ آپ کو؟ جیتے جی تو آپ نے ان کی زندگی حرام کر دی. ہاں, اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں آپ کے لیے؟ اگر ماں باپ ہیں تو خوش نصیب ہو یار. میرے ماں باپ دونوں نہیں ہیں. بہت پیار کرتی ہوں میں اپنے پیرنٹس سے. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں جانتی ہوں, اس کمی کو میں جانتی ہوں کہ ماں باپ نہ رہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, ہر خوشی ادھوری ہوتی ہے. یار بدبخت ہو تم لوگ, کیسے تم لوگوں کے ماں باپ زندہ ہے اور تم انہیں ستا رہے ہو یار. تم لوگ جانتے ہو میں کس کو کہہ رہی ہوں, سب جانتے ہیں. ہر وہ شخص جس کے ماں یا باپ یا دونوں زندہ ہیں, یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے, خدا را یہ لو میں ہاتھ جوڑتی ہوں, خدا را اپنی ماؤں کی, اپنے باپ کی قدر کرو. بعد میں قبروں پہ جا کے ٹکرے مارنے, رونے اور ڈرامے کرنے سے کچھ نہیں ملتا. میں نے کتنی اولادیں دیکھی ہیں باپوں کو ستاتی ہوئی. باپ زندہ ہے تو اسے نہ کھانے کا پوچھنا, نہ اس کا خیال رکھنا, اور جب وہ مر جائے تو پھر لوگوں کے سامنے ایسا بیان کرتے کہ بس اب تو باپ کے بغیر یہ رہ نہیں سکتے اور یہ مر جائیں گے. اور ماں باپ کے بعد ان کی زندگی ایسے کتے والی ہوتی ہے نا, جنہوں نے بھی ماں باپ کو ستایا ہوتا ہے. میں الفاظ بہت غلط یا سخت استعمال کر رہی ہوں, لیکن میرا دل اندر سے آج بہت بہت تکلیف میں. اور میں پلیز ریکویسٹ کرتی ہوں ان تمام اولادوں سے جو اپنے پیرنٹس کو ستا رہی ہیں, پلیز بند کریں ستانا, قدر کر لیں ان کی دعائیں سمیٹ لیں. اور الحمدللہ میں اس بات کو بڑی خوشی سے کہتی ہوں کہ مجھے میرے والدین کی دعا ہے. الحمدللہ میرے ہر کام میں اللہ پاک آسانی کر دیتا ہے. میرے میں کچھ خاص نہیں ہے, میں بہت گناہ گار ہوں, لیکن میرا اللہ مجھ پہ جو کرم کرتا ہے وہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ. مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب میری ماں کی ڈیتھ ہوئی, میں ان کے پاس نہیں تھی, لیکن میں نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میری ماں کی ڈیتھ بھی ایک ایسے ہی واقعے کا نتیجہ ہے کہ ایک بدبخت اولاد ان کی, جو میرا بھائی اور اس کی بیوی, انہوں نے بہت ستایا, اتنا ستایا. میں آج بھی یاد کرتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ مجھے تو اتنی طاقت اس وقت دے دیتا, میں اپنی ماں کو ستانے والوں کو روکتی, کہتی کہ اللہ ان کے منہ بند کر دے, میری ماں کو یہ نہ ستائیں. میری ماں بہت پیاری تھی, بہت پیار کرنے والی, لیکن اب وہ نہیں ہے تو مجھے سب سے زیادہ کمی فیل ہوتی ہے. میری ماں مجھ سے بہت خوش تھی اور میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتی تھی, لیکن بدبخت لوگوں نے میری ماں کو مجھ سے دور کر دیا. اور خدا را جن کی مائیں زندہ ہیں اپنی ماں کو مت ستاؤ. مجھے نہیں پتا مجھے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے یا نہیں, یا اس کے بعد لوگ کتنا برا منائیں گے یا کتنے نیگیٹو کامنٹس کریں گے. I damn care about it. بٹ پلیز اگر آپ میں سے کسی ایک کو بھی اللہ پاک ہدایت دے دے میری اس ویڈیو کی وجہ سے, پلیز اپنی ماں کو مت ستائیں, اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی مت کریں. جیتے جی ماں کی بد دعائیں مت لیں, دعا لے لیں اپنی ماں کی. تھینک یو.